لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ صلوات پڑھیں بر محمد قرآن کریم کے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ قرآن کے 4 صفات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، پہلی بات قرآن کو بتا رہا ہے کہ قرآن موعظہ ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور دوسری صفت قرآن کی یہ ہے کہ قرآن شفا ہے لما فی الصدور کا، یعنی قلبی، معنوی اور روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن کریم۔ یہ 2 بات۔ وہدن، تیسری چیز یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانے کا راستہ قرآن ہے۔ ہدایت یعنی انسان کے ترقی، تکامل اور منزل مقصود تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے۔ اور تیسری بات، چوتھی بات یہ کہی ورحمہ، اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے۔ آپ غور کریں کہ ان 4 باتوں کو قرآن نے اپنے لیے بیان کیا۔ پہلی بات موعظہ، دوسری بات یہ کہی کہ شفاء لما فی الصدور، اور تیسری بات ہدایت، چوتھی بات رحمہ۔ رحمت سے کیا مراد ہے؟ بس مختصر وضاحت کی جائے، موعظہ کسے کہتے ہیں، اور پھر شفاء لما فی الصدور کا معنی کیا ہے، اور ہدایت کا معنی کیا ہے، اور رحمت کا معنی کیا ہے، تاکہ اپنی بات کو واضح کر سکوں۔ موعظہ وہ نصیحت جو نرم دل کے ساتھ کی جائے، جو انسان کے دل میں اترے اور اسے برائیوں سے ڈرا دے، یا برائیوں سے ڈرائے نہ تو اس کے قلب کو اچھائیوں کی طرف متوجہ کر دے۔ یعنی اگر کوئی ایسی بات ہے جو انسان کو برائیوں سے ڈرائے اور یا اچھی بات کی طرف اس کے قلب کو متوجہ کر دے، تو اسی کو واعظ اور موعظہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن موعظہ ہے، برائیوں سے ڈراتا ہے، اچھائیوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات شفاء لما فی الصدور ہے، کہ علماء نے کہا ہے مراد یہ ہے کہ قلبی برائیاں اور اخلاقی رذائل کے لیے قرآن شفا ہے۔ یہ لما فی الصدور کا مطلب یہ ہوا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت ہے مطلب کیا ہوگا؟ ہدایت ہے یعنی انسان کی ترقی، انسان کے تکامل اور منزل مقصود تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور چوتھی بات رحمت ہے۔ رحمت سے مراد یعنی اللہ کے، چاہے وہ مادی نعمتیں ہوں یا معنوی نعمتیں ہوں، ان سب کے حصول کا ذریعہ قرآن کریم ہے۔ تو کیا اس میں کوئی منطق بھی ہے؟ اور ان باتوں میں کوئی ترتیب منطقی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ سب سے پہلے قرآن نے کہا کہ
قرآن موعظہ ہے۔ موعظے کے بعد کہا کہ شفاء لما فی الصدور ہے، شفاء لما فی الصدور کے بعد کہا ہدایت ہے، ہدایت کے بعد کہا رحمت ہے۔ یہ بڑی اہم 4 باتوں کی طرف اشارہ کیا، اور ان 4 باتوں میں منطقی ترتیب پائی جاتی ہے۔ موعظہ ہے، جب قرآن موعظہ ہے تو اس موعظے کے ذریعے سے قلبی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا، یعنی پہلے واعظ ہوگا پھر اخلاقی رذائل کا خاتمہ ہوگا۔ بس قرآن پہلے واعظ کرتا ہے، اس واعظ کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے قلب سے اخلاقی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن نے موعظے کے بعد دوسری چیز جو رکھی وہ کہا شفاء لما فی الصدور ہے، قرآن شفاء لما فی الصدور ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں یہ ارشاد فرمایا فاستشفوہ، کہا تم قرآن کریم سے شفا طلب کیا کرو، الا ادوائکم، اپنی تمام بیماریوں کے لیے شفا طلب کیا کرو، واستعینوا بہ علی دعوائکم فإن فیہ شفاء من اکبر داء، کہا قرآن کریم میں اکبر دائن یعنی سب سے بڑی بیماریوں کو جو ختم کرتا ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً من اکبر دائن، وہ اکبر دا کیا ہے؟ سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ هو الکفر والنفاق والبخل والشرک۔ پس آپ ذرا سا غور تو کریں، کہا ہم موعظہ ہیں، قرآن نے کہا موعظہ ہیں، اس کے بعد کا شفاء لما فی الصدور ہیں، یعنی تمہاری قلبی بیماریوں کا خاتمہ ہمارے ذریعے سے ہوگا۔ اب واعظ ہوا، قلبی بیماریوں کا خاتمہ ہوا، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اب انسان کی ہدایت کی جائے گی منزل مقصود تک۔ بس 3 چیزیں حاصل ہوئیں، واعظ کے ذریعے سے واعظ ہوا تو شفاء لما فی الصدور ہوا، شفاء لما فی الصدور ہوا تو اب اس انسان کی ہدایت ہوئی منزل مقصود تک، یعنی انسان پاک و پاکیزہ ہوا۔ اب جب پاک و پاکیزہ ہوا تو اس کے اندر اتنی لیاقت پیدا ہو گئی کہ اللہ کی مادی نعمتیں بھی اس کے شامل حال ہو سکیں اور معنوی نعمتیں بھی شامل حال ہو سکیں۔ اسی لیے چوتھے مرحلے میں قرآن نے کہا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی لیے بنیاد پر اسی ترتیب منطقی کو لحاظ رکھتے ہوئے کہ ہم واعظ کرتے ہیں، اور اتفاق سے یہ تربیت کے 4 مرحلے ایک کے بعد دیگرے اور سب قرآن کے ذریعے سے ملیں گے، سب قرآن کے ذریعے سے۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کتاب اللہ بین اظہرکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب قرآن مجید تمہارے درمیان ہے، تمہارے سامنے ہے، ناطق لا یعیا لسانہ، یہ قرآن بولتی ہوئی کتاب ہے۔ اتفاق سے علماء نے لکھا ہے کہ حی خالق کی حی اور زندہ کتاب کو قرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن ایک کتاب حی ہے اس لیے کہ وہ حی خدا کا کلام ہے۔ مولائے کائنات نے کہا ناطق لا یعیا لسانہ، ایک ایسی بولنے والی کتاب ہے، ایک ایسی گفتگو کرنے والی کتاب ہے، لا یعیا لسانہ، جس کی زبان حق بیانی سے تھکتی نہیں ہے، یعنی قرآن وہ کتاب ہے جو کبھی بھی حق بیانی سے نہیں تھکتی۔ یہ پہلی بات۔ وَبَيْتٌ لَا تُهْدَمُ أَرْكَانُهُ، قرآن کریم ایک ایسا گھر ہے کہ زمانے کے حوادث، طوفان اور حوادث جس کے ارکان کو منہدم نہ کر سکیں، وہ کتاب خدا ہے۔ اور پھر کہا وَعِزٌ لَا تُهْزَمُ أَعْزَاؤُن، اتنی عزیز کتاب ہے کہ اگر قرآن کے ماننے والے اس قرآن کی پیروی کریں تو اس کے ماننے والوں کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ لا تُهْزَمُ أَعْوَانُ، اور اس کے بعد حدیث میں کہا کہ دیکھو تم قرآن تعلموا القرآن،
اے لوگو قرآن سیکھا کرو. کیوں قرآن سیکھا کرو؟ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، اس لیے کہ اگر سب سے بہترین بات کوئی ہو سکتی ہے کسی کی تو وہ خالق اور مالک کی بات ہے. آپ ذرا توجہ کریں، اور یہ سوچنے کا بھی مقام ہے، یہ کہنے کا بھی مقام ہے. اگر ہم اور آپ کو کسی فلسفی کی بات مل جائے، کسی فلسفی کی بات مل جائے جس نے اپنے فقط ذہنی اور وہ بھی ظنی باتیں کی ہوں، تو بڑے فخر سے ممبر سے بیان کرتے ہیں کہ یہ فلاں فلسفی انسان نے یہ بات کہی ہے، فلاں رائٹر نے یہ بات کہی ہے، فلاں لکھنے والے نے یہ بات کہی ہے. جس شان سے اور جس بڑائی سے اس کی بات کو کرتے ہیں، ایسے قرآن کی بات نہیں کرتے ہیں. ایسے ہم قرآن کی بات اور نہ ہی پیغمبر پاک ائمہ اطہار کے اقوال کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جس طریقے سے کسی فلسفی رائٹر کی بات کو بیان کرتے ہیں. یعنی کیا، مگر آپ غور تو کریں، کیا اس سے بڑا کوئی کلام ہو سکتا ہے؟ یا قرآن سے اوپر بھی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ تعلموا القرآن فإنه أحسن الحدیث، یعنی دنیا میں جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں احسن الحدیث ہے قرآن کریم. اور اس کے بعد دوسری بات کہی وَاسْتَشْفَوْهُ بِنُورِهِ، اتنا ہی نہیں، قرآن کریم میں نور پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی آخر کرتے کیا تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی قرآن کریم ہی کی آیات تو پڑھتے تھے لوگوں کے درمیان. بھئی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم موعظہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے شفاء لما فی الصدور ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ہدایت ہیں، اور قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ہم رحمت ہیں. اللہ کے نبی لوگوں کے درمیان جا کے تبلیغ کیسے کرتے تھے؟ قرآن کریم کی آیات پڑھتے تھے، اور انہی آیات کی شعاؤں کے ذریعے سے ان کے فطرت پہ پڑے ہوئے گرد و غبار کو دور کرتے تھے، اور وہ ہدایت پاتا تھا، انسان مسلمان ہوتا تھا، اور کاروان اسلام آگے بڑھتا چلا جاتا تھا. حدیث کا فقرہ ہے تعلموا القرآن فإنه أحسن الحدیث، قرآن سیکھو، سب سے بہترین بات قرآن کی بات ہے. واستشفوا بنورہ، قرآن کریم کے نور سے شفا حاصل کرو. فإنه شفاء لما فی الصدور، اس لیے کہ قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. ممکن ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی تم قرآن پڑھو بخل دور ہوگا، روایت کے الفاظ ہیں، قرآن پڑھو بخل دور ہوگا، قرآن پڑھو کفر دور ہوگا، قرآن پڑھو نفاق دور ہوگا، قرآن پڑھو شرک دور ہوگا، قرآن پڑھو حسد دور ہوگا، قرآن پڑھو کینہ دور ہوگا. یعنی جتنی بھی اخلاقی رذائل سوچے جا سکتے ہیں، ان کے خاتمے کا ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. یہ اخلاق رذائل کے اخلاقی پستیوں کو دور کرنا ہے تو قرآن سے تمسک کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد کا وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ، قرآن کریم پڑھو تو بہترین تلاوت کیا کرو قرآن کریم کی. کیوں قرآن کریم کی بہترین؟ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقِصَصِ، اس لیے کہ قرآن کریم میں وہ باتیں بتائی گئی ہیں جو سب سے زیادہ مفید اور فائدے بخش ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد. خود اب آئیے، قرآن کریم نے کہا کہ ہم موعظہ ہیں، قرآن کریم نے کہا ہم شفاء لما فی الصدور ہیں، اور قرآن نے کہا ہم ہدایت ہیں. اب اس کے نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ قرآن موعظہ ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، اور قرآن رحمت ہے. قرآن رحمت ہے. وہ کیسے؟ عصام بن مستلق یہ شخص ہے، مدینہ منورہ میں آتا ہے. مدینہ منورہ میں آیا، جب مدینہ منورہ میں اس نے قدم رکھا تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھا. جب امام حسین کو دیکھا تو اس نے یہ کہا کہ امام حسین کی ہیبت اور امام حسین کے عظمت کا میرے اوپر بڑا گہرا اثر ہوا. جب بڑا گہرا اثر ہوا تو ان کے باپ کا بغض جو میرے دل میں تھا وہ شعلہ ور ہو گیا، اس بغض کی آگ. تو جب میرے بغض و حسد کی آگ، قرآن کہہ رہا ہے نا قلبی بیماریوں کو نجات ہم سے ملے گی،
قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم ہی موعظہ ہیں، اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہدایت ہیں۔ اب اس روایت پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مدینے میں حسین کو دیکھا تو ان کے بابا کے بغض جو میرے دل میں تھا اس کی آگ بھڑک اٹھی، تو میں نے طنزاً کہا حسین سے کہ آپ ابو تراب کے بیٹا ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو تراب کا بیٹا ہوں، ابو تراب کا بیٹا ہوں۔ اتنا جب امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں ابو تراب کا بیٹا ہوں، تو وہ امام حسین کو برا کہنے لگا، مولائے کائنات پہ سب کرنے لگا۔ تو امام حسین علیہ السلام، اب وہ خود راوی ہے اور وہ خود یہ بیان کرتا ہے، امام حسین علیہ السلام نے میری طرف محبت بھری نگاہ دیکھ کر قرآن کی یہ آیت پڑھی، خذ العفو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا فَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ وَهُمْ لَا يُقْصِرُونَ۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کی اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ امام حسین علیہ السلام کو، مولائے کائنات کو برا کہہ رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، محبت بھری نگاہ سے دیکھ کر قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، خذ العفو، خذ العفو۔ اس العفو کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے، جس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کرو، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے عذر کو قبول کر لیا کرو۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ سختی نہ کیا کرو۔ سختی نہ کرنا، درمیانی راستہ اختیار کرنا اور لوگوں کے عذر کو قبول کرنا، یہ عفو کے اور بھی معنی علماء نے بتائیں۔ خذ العفو یعنی لوگوں کے عذر کو معاف کر دیا کرو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات کیا کہی؟ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دو۔ تیسری بات کہی وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ جاہل، نادان، بے ادب لوگوں سے دوری اختیار کرو، کنارہ کشی اختیار کرو۔ اسی بات کو تو قرآن نے دوسری جگہ سے ارشاد فرمایا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ اللہ کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں، قدم رکھتے ہیں، تو بڑے وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ قدم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سماج اور معاشرے کے جب بے ادب لوگ انہیں چھیڑتے ہیں تو سلامتی کی دعا دے کے گزر جاتے ہیں۔ اور حدیث میں ایک بات آئی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے، تو عقل کی بھی اللہ نے ایک زکوٰۃ رکھی ہے۔ وَزَكَاةُ الْعَقْلِ احتمال الجہال، عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان جاہلوں کو برداشت کر لے، یہ عقل کی زکوٰۃ ہے نا۔ وَزَكَاةُ الْعَقْلِ احتمال الجہال، اور جس چیز کی زکوٰۃ عطا کر دی جائے نا، اس میں رشد ہوتا ہے، اس میں نمو ہوتا ہے، وہ شے باقی رہا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے جب نیک بندے زمین پہ چلتے ہیں تو متانت اور وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے ادب لوگ سماج اور معاشرے کے انہیں چھیڑتے ہیں تو قالوا سلاما، سلامتی کی دعا دے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ روایت کا فقرہ وَأَعْرِضْ، آیت اعرض عن الجاہلین، سماج اور معاشرے کے بے ادب لوگوں سے، اتفاق سے یہ ادب، یہ تہذیب کتنی اہم شے ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے کا یہ ارشاد ہے کہ اگر مجھے 2 دن مل جائے تو میں 1 دن ادب سیکھنے میں گزاروں گا۔ اتنی اہم شے کا نا اعرض عن الجاہلین، جاہلین سے، بے ادب سے، بے تہذیب، جن کے پاس تہذیب و ادب نہ ہو، ان سے اعراض کرو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑی پیاری باتیں علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھی ہیں۔ یہ کہا اتفاق سے یہ اصول تبلیغ بتائے جا رہے ہیں اس آیت کریمہ میں۔ خذ العفو، لوگوں کے ساتھ بہت سختی نہ کیا کرو۔ علماء نے لکھا یہ مبلغین کے اصول ہیں۔ خذ العفو،
جو حق ہے، جو اصلی بات ہے وہ بتا دیا کرو۔ ہاں اگر ان سے غلطیاں ہو جائیں تو درگزر کرنا سیکھو۔ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی باتیں بتایا کرو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، بے ادبوں سے اعراض کر جایا کرو۔ یہ اصول مبلغ ہیں کہ ایک مبلغ کے اصول کیا ہونا چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہونے لگے، میں تمہارے مقابل میں کھڑا ہو رہا ہے، کہ ہر جگہ راہ تبلیغ میں خطرہ ہے نا، تمہیں شیطان کی طرف سے وسوسے کا خطرہ ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہی خدا سننے والا بھی ہے اور وہی تمہارے دل کی باتوں سے آگاہ ہے، تمہارے ضمیر سے آگاہ ہے۔ اتنی بات ابھی تو وہ نقل کر رہا ہے، امام حسین نے یہ آیت پڑھی، اس کے بعد ان الذین اتقوا، لیکن جو انسان متقی ہوتا ہے اس کے پاس بھی شیطان آتا ہے۔ کہ ان الذین اتقوا، جو انسان تقوی کے مرحلے پہ فائز ہوتا ہے، فاذا مسهم طائف من الشیطان، جب اسے شیطان گھیرتا ہے نا تو تذکروا، تو وہ خدا کو یاد کر لیتے ہیں اور اللہ کی جزا کی طرف متوجہ، یاد کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، جیسے ہی یاد کرتے ہیں تو اللہ انہیں حق بھی دکھا دیتا ہے، اللہ انہیں متوجہ بھی کر دیتا ہے۔ لیکن متقی کے علاوہ جو غیر متقی ہیں وہ اپنے بھائیوں کو گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور پھر اس میں وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اپنی آواز کو آہستہ کرو اور نرمی سے گفتگو کرو۔ بھائی برا کہہ رہا تھا سید الشہداء کو۔ آپ دیکھیں قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہم موعظہ ہیں، قرآن نے کہا ہے کہ ہم ہی شفاء لما فی الصدور ہیں۔ یہ بھٹکا ہوا انسان تھا نا، کینہ بھی بغض علی ابن ابی طالب بھی رکھے ہوئے تھا اور گمراہ بھی ہے، مگر قرآن نے کہا ہم موعظہ ہیں، قرآن نے کہا ہم شفاء لما فی الصدور ہیں، اور قرآن نے کہا ہم ہی ہدایت ہیں، ہم ہی ہدایت ہیں۔ اب غور کرے گا، آیت کو پہلے پڑھا امام نے، اس کے بعد کہا ہے کہ اپنی آواز کو آہستہ کرو، نرمی سے گفتگو کرو۔ کیا تمہارے رہنے کے لیے گھر نہیں؟ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جو بھی تمہیں ضرورت ہو مجھ سے بتاؤ، میں دینے والا ہوں۔ جب سید الشہداء نے اتنی بات کہی تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں شرم سے پانی پانی ہونے لگا، مگر پھر سید الشہداء نے، بھئی جب انسان شرمندہ ہوتا ہے تو شرمندگی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں، آشکار ہو جاتے ہیں، تو سید الشہداء وہ کہتا ہے، سید الشہداء نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھ دی، لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمون، وہ ارحم الراحمین۔ دیکھو آج تمہارے لیے کوئی سرزنش نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، وہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا، وہاں وہ قرآن کی آیت پڑھی، یہاں پھر یہ آیت پڑھی جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے پڑھا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، ارحم الراحمین۔ پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کیا شام کے رہنے والے ہو؟ تمہارا تعلق شام سے؟ کہا میرا تعلق شام سے ہے۔ تو کہا تم کچھ حسین سے درخواست کرو۔ آخر یہ ہم ائمہ اطہار کو قرآن ناطق کہتے ہیں۔ قرآن ناطق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کی پوری زندگی، جس کا سونا بیٹھنا اٹھنا سوچنا، جس کا لکھنا ہر عمل قرآن بن جائے، اسی کو تو قرآن ناطق کہا جاتا ہے، اسی ذات والا صفات کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ جو لکھے بھی تو قرآن لکھتے ہیں، بولے تو قرآن بولیں، اٹھے تو قرآن کے مطابق، سوئیں تو قرآن کے مطابق، جس کا اخلاق قرآن کے مطابق ہو، جس کا اعتقاد قرآن کے مطابق ہو، جن کی افکار قرآنی ہو، انہی کو قرآن ناطق کہا جاتا ہے۔ تو امام عالی مقام نے پھر اس سے کہا کہ کوئی درخواست کرو تاکہ میں تمہیں عطا کروں، اور مجھے امید ہے کہ تم مجھے اپنے بہترین گمان کے مطابق پاؤ گے، بہترین گمان کے مطابق پاؤ گے۔ تو اب وہ کہنے لگا کہ حسین کی یہ کرامت دیکھ کر، سید الشہداء کی یہ عظمت دیکھ کر اتنی وسیع دنیا میرے لیے تنگ ہونے لگی۔
اللہ کی اتنی وسیع زمین میرے لیے، یعنی میں نے کیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اور ان کا کتنا کریمانہ برتاؤ اور سلوک ہے، کہ میں شرم سے پانی پانی ہونے لگا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ مگر حسین کا یہ عمل مجھے نجات دے لے گیا، حسین کا یہ حسن سلوک مجھے گمراہیوں سے بچا لے گیا۔ اب کہتا ہے کہ اب جب میں گیا تو سب سے زیادہ میرے دل میں جن کی محبت تھی وہ ان کے والد ماجد ہیں اور خود سید الشہداء ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ بس قرآن کریم نے کہا کہ اب ان کے والد سے بہتر میرے محبت کسی کے، ان کے والد کی جو محبت میرے دل میں، اب کسی کی وہ محبت میرے دل میں نہیں۔ دیکھا عزیزان محترم، قرآن موعظہ بن رہا ہے، قرآن شفاء لما فی الصدور بنا، اور قرآن ہدایت بنا، اور قرآن رحمت بنا۔ یعنی ہدایت کے ضمن میں انسان کے اندر یہ لیاقت پیدا ہو جائے گی کہ اب معنوی اور مادی دونوں نعمتیں اس کے شامل حال ہو سکیں۔ آپ غور کریں کہ کبھی کبھی ہم غفلت میں ہے نا، آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی عظیم نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور مالا مال کیا ہے، جس میں سے ایک بڑی نعمت ہمارے اور آپ کے درمیان قرآن مجید ہے۔ بعض علماء نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ ہم نے جیسے اصول مظفر عبارت ایک ایک لفظ ترجمہ کر کے پڑھا، اصول مظفر، منطق مظفر، فلاں فقہ کی کتاب، مگر یہ توفیق نہ ہو سکی۔ کیسے ہم عبارتوں کو حل کرتے ہیں بھئی؟ اپنے فقہ کی کتابوں کے عبارتوں کو حل کرتے ہیں، اصول کی عبارتوں کو حل کرتے، اور نہ جانے نحو و صرف کی عبارتوں کو حل کرتے کہ بھئی اس کا معنی کیسے ہوگا، اس کا معنی کیسے ہوگا۔ وہ کہتے آخر زندگی میں کف افسوس مل کے کہا کہ مگر یہ نہ ہو سکا کہ قرآن کریم کی عبارتوں کو حل کریں، کم سے کم ترجمے ہی کی حد تک قرآن مجید کی عبارتوں کو حل کر لیا جائے۔ یہ بھی ایک لمحے فکریہ ہے۔ اب توجہ کریے گا، قرآن اتنی عظیم نعمت ہے کہ سید الشہداء نے شب عاشور جن جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اس میں سے ایک نعمت قرآن کریم کا ہے، جس کا تذکرہ امام علی مقام نے اس طریقے سے کیا ہے، اسنی علی اللہ احسن الثناء واحمدہ علی السراء والضراء۔ میں اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اور حسین خوشی میں بھی اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور حسین ناگوار حالات میں بھی، یعنی حسین کے لیے فرق نہیں کرتا۔ حسین کے لیے احمد کا علی السراء والضراء کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کے لیے فرق نہیں کرتا، مدینے میں اپنے گھر میں ہوں یا نرغ اعدا میں ہوں، کربلا میں نرغ اعدا میں گروں، حسین اے معبود تیری حمد و ثنا کرتا ہے۔ اللہم انی احمدک علی اکرمتنا بالنبوہ۔ پہلی بات کہی کہ اے اللہ تیری اس نعمت پہ حسین حمد و ثنا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں نعمت نبوت سے نوازا ہے، یعنی ہمیں کرامت دی ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مہربان نبی، سماج اور معاشرے کے درمیان رؤوف نبی کا آنا یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ آئے اس لیے تھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمارا نبی اس لیے آیا تھا تاکہ تمہارے نبی، ہمارا نبی تمہارے ہی میں سے، تمہارا بدبختیوں میں رہنا، تاریکی اور گمراہی میں رہنا ہمارے نبی کے لیے بڑا سخت ہے۔ حریص علیکم آیا اس لیے تھا تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نجات دے سکے، تاکہ تمہیں ظلمتوں سے نجات دے سکے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مؤمنین کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ پہلی نعمت کا تذکرہ کیا۔ دوسری بات وفقہتنا فی الدین، اے میرے اللہ تو نے ہمیں منبع دین بنایا ہے، جہاں سے دین کو اخذ کیا جا سکتا ہے وہ ہم ہیں۔ اور تیسری بات امام حسین نے کہی وعلمتنا القرآن،
اے اللہ اس نعمت کا شب عاشور میں یہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو معلم قرآن ہے۔ اتنی بات روایت کے الفاظ ہیں، اشراف امتی یوم القیامت حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، یعنی میری امت کے شریف ترین لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کا رشتہ قرآن سے ہے، جو حاملین قرآن ہیں اور جو اصحاب لیل ہیں۔ پوری رات ایک رات کی بھی مہلت دی سید الشہداء نے، تو اس میں بھی کہا کہ انی فہو یعلم انی قد کنت احب الصلاۃ لہ والاستغفار لہ وتلاوت کتابہ والدعاء لہ، میرا خدا خوب جانتا ہے کہ حسین کو تلاوت کتاب الہی سے عشق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 چیزوں کے لیے شب عاشور کی مہلت لی گئی، اس میں سے ایک بات تلاوت کتاب الہی ہے، کہ لیا اس لیے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکے، اور وہ بھی ایسے ماحول میں۔ پوری رات گزر گئی، صبح عاشور نمودار ہوئی، اور ظہر کی جب نماز ادا کی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے اصحاب کی طرف مڑے اور چہرے کو موڑ کر ان سے جو جملہ کہا ہے وہ یہ لفظ ارشاد فرمائی، یا امت القرآن ہادہ الجنہ فاطلبوہا، یعنی جو لفظ اپنے اصحاب کے لیے سید الشہداء نے استعمال کی روز عاشور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد، وہ امت القرآن کہہ کے پکارا ہے، اے امت القرآن ہادہ الجنہ فاطلبوہا، ہاں جنگ کر کے اس جنت کو حاصل کر دو۔ اور پھر جب مرحلہ اور آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھا تو غور کرنے کا مقام ہے نا، اور آگے بڑھا، حبیب ابن مظاہر کے سرانے پہنچ کے حبیب کو جو سراہا ہے وہ حبیب کو اس طرح سے سراہا، للہ درک یا حبیب لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، اے حبیب تم بڑے باعظمت انسان تھے۔ کیوں بڑے باعظمت انسان تھے؟ اس لیے کہ تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ عاشور کے بعد سید الشہداء کی شہادت کے بعد محرم کی 11 تاریخ گزر گئی، 12 تاریخ گزر گئی، محرم کی 13 تاریخ جب تھی، جب عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ حسین کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے اور ہر قبیلے سے گزارا جائے، تو زید ابن ارقم کا بیان یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب حسین کا سر میرے روبرو ہوا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حسین کے سر سے ایک آواز آ رہی تھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا اصحاب کہف، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اصحاب کہف کی داستان اور اصحاب رقیم کی داستان تعجب آور ہے؟ تو زید ابن ارقم کا کہنا ہے کہ قرآن کی یہ صدا حسین کے سر اقدس سے جب میں نے سنا تو میرے بدن کے ہر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے سید الشہداء کے چہرے کی طرف سر اقدس کو خطاب کر کے کہا کہ سید الشہداء واللہ رأسک اعجب اعجب، خدا کی قسم آپ کے سر کی داستان اصحاب کہف سے بہت زیادہ تعجب خیز ہے۔ کیوں تعجب خیز ہے؟ اس لیے کہ اصحاب کہف کے سر اور بدن میں جدائی نہیں ہوئی تھی، آپ کے سر اور بدن میں جدائی ہونے کے بعد بھی آپ کا سر اقدس قرآن پڑھ رہا ہے، نوکے نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس لیے آپ کی داستان اصحاب کہف کی داستان سے زیادہ تعجب آور ہے۔ اور آگے بڑھتا گیا راستے میں، اسے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو لوگ 40 لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کے سر کو کوفے سے شام کی طرف لے جا رہے تھے، اور ایک جگہ بیٹھے کھانا کھانے کے لیے تو سر حسین کو ایک درخت سے لٹکا دیا گیا۔ یحییٰ نامی یہودی شخص ہے، اپنے گھر سے نکلا، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ایک سر ہے جسے درخت سے لٹکایا گیا، تو کبھی یہ کوئی اہم سر ہو سکتا ہے، حتماً کسی عظیم شخصیت کا سر ہو سکتا ہے۔ آگے گیا
دیکھا کہ رات کی تاریکی چھا رہی تھی اور چہرے سے ایک نور ساطع ہو رہا تھا آسمان کی طرف، اور آگے جب بڑھا ممکن ہے کہ ایک انسان کلمہ گو ہو بھئی ظرفیت چاہیے نا، قرآن موعظہ ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، سب کچھ ہے، مگر اس میں ظرفیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ اثر ڈال سکے۔ جس طریقے سے بارش ہوا کرتی، یحییٰ جب آگے بڑھا تو کہا کہ بھئی اب اس کا بیان ہے کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، حسین کے سر سے ایک اور آواز آ رہی تھی، وہ بھی قرآن کریم کی آیت وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، وہ لوگ ان قریب یہ جان جائیں گے جنہوں نے ظلم کیا ہے اور وہ اپنی بازگشت کو، اپنے ٹھکانے کو ان قریب جان جائیں گے۔ پاک و پاکیزہ انسان تھا جس کے اندر اتنی ظرفیت تھی کہ حسین کی تلاوت کی آواز کو سن رہا تھا، اور جس کے آنکھ میں بھی اتنی ظرفیت تھی کہ وہ حسین کے چہرے سے ساطع ہونے والے نور کو بھی دیکھ رہی تھی۔ اس سے لڑنے کے بعد جان دے دی اسی راہ میں۔ آج بھی شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس شخص کی قبر وہاں کے اوپر ہے، اور آگے بڑھتا گیا۔ دیر راہب نے امام حسین کے سر کو لیا تھا اور لینے کے بعد 10,000 دینار عمر سعد کو دیا تھا، اور جب دمشق کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو وہ 10,000 دینار ٹھیکرے میں بدل گئے، اور ٹھیکرے میں بدلے، لیکن جب اسے کھولا ہے اس نے تھیلی کو تو اس ٹھیکرے کے دونوں طرف قرآن کریم کی 2 آیت لکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف تو یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، دیکھیں ظالم جو کرتے ہیں نا، جو ظلم کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ان کے ظلم سے غافل ہے۔ یہ آیت لکھی ہوئی تھی، اور دوسری طرف قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اسی طرح سے مکمل، اور خود امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دیکھ کر وہ راہب مسلمان ہوا تھا، جس کے اندر ظرفیت پائی جا رہی تھی۔ سید الشہداء کے سر کو لے کر احترام کیا۔ بس عزیزان محترم، جنہوں نے احترام نہ کیا، نہ قرآن کا احترام کیا اور نہ اہل بیت کا قرآن کیا، یہی ظاہری کلمہ گو تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، جو سید الشہداء کا سر جدا کر رہے تھے مگر نعرہ تکبیر کی آواز بلند کر رہے تھے۔ خدا کی قسم، امام عالی مقام اپنے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کو اور زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہا کو لے کر گئے تھے۔ روایت کے الفاظ ہیں، جب دربار یزید میں امام حسین کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا اور امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں، تو امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے خطاب کر کے یہ کہا کہ یہ بتا، اگر اس حالت میں ہمارے نانا نے ہمیں دیکھ لیا اور تجھ سے سوال کر لیا تو ہمارے نانا، ہمارے جد کو تو کیا جواب دے گا؟ اور اس کے بعد اہل بیت کے خطبے کے ذریعے سے وہ مرحلہ آیا کہ جب اہل بیت کو رہا کیا گیا، سید سجاد کے ہاتھوں سے ہتکڑیاں کھول دی گئیں، پاؤں سے بیڑیاں کھول دی گئیں، تو کہ خاردار ہٹا دیا گیا، کمر سے لنگر، تو امام سجاد علیہ السلام جب اس حالت میں آئے اور شہزادی زینب نے دیکھا تو پوچھا کہ بیٹا خیر تو ہے پھوپھی اماں، یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے، پھر بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا یزید نے کہا دل چاہے تو آپ یہاں رہیں، دل چاہے تو آپ مدینے چلے جائیں۔ شہزادی زینب نے کہا میں اپنے ماں جائے کو رو نہ سکی، میں اپنے بھیا پہ آنسو نہ بہا سکی، سید سجاد یزید سے کہہ دیجئے یہیں ایک حجرہ خالی کرا دے، خدا کی قسم قصر حکومت میں فرش عزا بچھا دیا، اے سید سجاد یزید سے کہیے ہمارے لیے کمرہ خالی کرا دے، ہم اپنے ماں جائے پہ رونا چاہتے ہیں، ہم حسین کی عزا منانا چاہتے ہیں، اجرکم اللہ۔ ایک کمرہ خالی کرا دیا گیا، زینب اپنے ماں جائے کے فرش عزا بچھا دیا، اپنے بھیا
پہ رونے کے لیے فرش عزا بچھایا. دمشق کی عورتیں آنے لگیں. ہر عورت قریب جاتی تھی تو بیویاں اپنے اپنے شہداء کا تذکرہ کرتے تھے. عجب نہیں کوئی بیوی ام فروا کے پاس آئی تو ام فروا نے کہا اے بیویو، ارے میرا قاسم ایسا تھا جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا دکھتا تھا. ہائے رے، جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا دکھے. ام فروا سے پوچھو، کوئی کہتا تھا میرا اکبر مارا گیا مگر اکبر نیزہ لے کے گئے تھے. کوئی کہتا تھا عباس نے بازو کٹا دیے. عباس نے بھی تو تلوار لے کے گئے تھے، نیزہ لے کے گئے تھے. مگر رباب نے کہا اے بیویو، اکبر تو نیزہ لے کے گئے تھے، عباس تلوار لے کے گئے تھے، قاسم تلوار لے کے گئے تھے، مگر ہائے رے میرا اصغر ایک سوکھی زبان لے کے گیا تھا، پپڑائے ہوئے ہونٹ لے کے گیا تھا. ظالم نے میرے اصغر پہ رحم نہ کیا. 3 بھال کا تیر میرے اصغر کے گلو کو چھیدتا ہوا بازوئے حسین میں پیوست ہوا. اسی لیے رباب جب قبر حسین پہ پہنچی تو رباب نے یہی بیان کیا تھا، اے شہزادی میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ میری سکینہ شام میں سو رہی ہے، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے، یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے. رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ جائے گی.